بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورج اور چاند گرہن کی حقیقت کے بارے بیان کروں گا۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو مانند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے تھے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بیچتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز۔ چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز دیگر نوافل کی طرح انفراداً پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔ اس کا طریقہ عام نوافل کی طرح ہے، کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں، سوائے اس کے کہ نیت صلاۃ الخسوف کی ہوگی۔ اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ ہاں، اگر تنہا پڑھ رہا ہو تو 2 سے زیادہ بھی، 4 6 جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے۔ اگر حاضرین میں جامع مسجد کا امام موجود ہو تو کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور اس نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو اعلان کر دیا جائے۔ نیز اس نماز میں سورہ بقرہ یا اس جیسی بڑی سورتیں پڑھنا یعنی طویل قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے، اور اس نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہے یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر ایسے حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت ہو جائے تو دعا ختم کر کے وقتی فرض نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح مکروہ اوقات میں سورج گرہن ہو جائے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ صرف دعا کر لی جائے گی۔ مائک میں موسمیات نے کہا ہے کہ 20 اپریل کو مکمل سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کا مشاہدہ دنیا بھر میں کہیں مکمل اور کہیں جزوی طور پر کیا جا سکے گا، تاہم اس کا مشاہدہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکے گا۔ 20 اپریل کو سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6:34 پر ہوگا۔ سورج کو مکمل گرہن 7:37 پر لگے گی۔ 9:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا، جبکہ اس کا اختتام 11:59 پر ہوگا۔ جزوی سورج گرہن کا مشاہدہ جنوب اور مشرقی ایشیا میں کیا جا سکے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔